بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کروں گی صلاح الدین ایوبی کے بارے میں، ایک ایسا جانباز جس نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتح حکمران میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر ترگبت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دریا پار کر کے حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کی فاتحہ بیت المقدس کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروایا۔ ان کا ابتدائی دور کا حوالہ دیتی ہوں۔ سلطنت کا آغاز کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی نسلتاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج صلاح الدین ایوبی کی تھی جس میں وہ موجود تھے۔ اس کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا نے سپہ سالاری کی تھی۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 559 میں انہوں نے یمن میں بھی فتح حاصل کی۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر قابض ہوئے۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین پر بھی بازی لے گئے۔ اس میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کی بڑی خواہش رکھتے تھے۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 میں شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اسی دوران صلاح الدین صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں عیسائیوں کی ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے جسارت کی بہت سے دیگر عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا اور حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا گھیرا۔ سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مار ڈالا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ آتشی ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائی علاقوں پر چھا گئیں۔ صلاح الدین ایوبی کا سیرت کیسی تھی یہ بھی جانتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی بڑا بہادر اور فیاض تھا۔ لڑائیوں میں اس نے عیسائیوں کے ساتھ اتنے اچھا سلوک کیا کہ عیسائی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ اس کے نچلے دھڑ میں پھوڑے ہو گئے۔ اس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا تھا، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں
کوئی فرق نہ لایا۔ صبح سے ظہر تک، عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا رہتا۔ اس کا خود تعجب ہوتا کہ کہا کرتا تھا کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے، اس سے اترنے پر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے، اس سے کثرت سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے تھے، انہوں نے آنا شروع کر دیا۔ اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دیں۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کو متعدد راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام کیا۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت تھا کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اس طرح محفوظ ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی، ریشمی کپڑے نہیں استعمال کرتے تھے، رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان تھا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔